بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ریئیکشن۔ تو جی جو ہمارے چینل پہ نہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، بری صورتوں سے بچائے، سکون اور عزت والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ تو لو بھائی یہاں تو رجب بٹ پہ اتنے نئے نئے الزام لگ گئے ہیں۔ اب تو رجب بٹ کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی گئی ہے، بڑی ایک خوبصورت ہے ہماری اداکارہ در فشار، شاید نا بڑی خوبصورت ہے، تو ان کا نام آ گیا ہے کہ رجب بٹ اس کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں۔ میں تو حیران پریشان ہو گئی، میں نے کہا ابھی تو اس نے مطلب کہ نہ ہی ایمان کو ٹھکرایا ہے اور نہ ہی اپنایا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے کل ویڈیو دیکھی جس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ مطلب کہ میرا جو بھی رزق ہے وہ میری ماں، میرا باپ اور میرے بیٹے کے لیے ہے، اور میں اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر جاؤں گا نا کہ مطلب کہ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر سمجھ تو لوگوں کو آ گئی ہے کہ وہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو، ایمان کو، نہیں تو کہیں نہ کہیں بیوی کا نام آ ہی جاتا۔ تو جی پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ بھائی صاحب ان کے حق میں ویڈیو بناتے ہیں، تو آج پھر انہوں نے ویڈیو بنائی اور انہوں نے پھر ٹارگٹ کیا ہیٹروں اور سپورٹروں کو کہ تم لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دونوں فیملیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ان دونوں کے حق میں ہی وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ پھر ان بھائی صاحب نے تو کلین چٹ بالکل دے دی رجب بٹ کو، بالکل ہی کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آشا جٹی کے ساتھ اور آگے ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ آشا جٹی نے بھی بھڑاس نکالی، گالے گلوچ دیکھے نا ایک لڑکی، میں تو بالکل پری کہ ماما آپ ایسے لڑکیوں کو اچھا سمجھتے ہو؟ بالکل بھی نہیں، جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی ہے۔ انہوں نے بھی جو کل گالی گلوچ دی کہ بہنوں نے چاہ کے کرن والا، یہ تو دیکھے اس کی بہن تو میرے خیال میں آتی بھی کوئی نہیں ٹک ٹاک پہ، تو یہ تو لڑکی خود بھی ٹک ٹاکر ہے نا۔ تو اس وقت بھی جب یہ اس کے کزن کے پیچھے لگی تھی، جب بھی پتہ ہی تھا یہ گندے لوگ ہیں رجب بٹ بھی گندا ہے اور وہ بھی آگے گندا، اور شادی کرنے تک، اور یقین کرے اب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں، اس ٹائم میرے گھر میں بچے نہیں ہیں جب میں بات کر رہی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کہہ رہی ہے میں پریگننٹ ہو گئی، تو میں نے پھر کہا، تو اس نے کہا سلمان نے کہ ابھی یہ بچہ ویسٹ کرا لو، تو بعد میں جو بچہ پھر بعد میں شادی کے بعد ہم رکھیں گے، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر آپ ہمارے دور میں آ جائے یا ہم سے جو پیچھے ہماری بزرگ ہیں، تو کبھی یہ بات اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی بچی سے غلطی سے بھی ہو جاتا تھا نا، تو اگلے ویسے مار کے دفنا دیتے تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے جرم کر کے وہ اب ہر چیز کا بلیم لڑکوں پہ لگا رہی ہے۔ تو بچی تھی، معصوم تھی، تو خود ان کو پہلے کہتی کہ بھئی میرے ساتھ نکاح کرو، شادی کرنی ہے باقاعدہ رشتہ بھیجو اور میرے ساتھ شادی کرو، نکاح کرو، پھر بعد میں آپ تو سارا کچھ تو جا کے اکیلی ملتی رہی کرا کے، اب تو ٹھیک ہے رجب کو بھی ہم اچھا نہیں کہتے، سلمان کو بھی اچھا نہیں کہتے، وہ بھی انہوں نے بھی بندے کے بچوں والا کوئی کام نہیں کیا۔ ان کا بھی دیکھیں تو ہر دوسری لڑکی کے ساتھ سکینڈل ہے۔ یہ جو رجب بٹ ہے، کیوں اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگی، کیوں اس کو اپنی بیوی میں اتنی دلچسپی نہیں آئی، جب اس کو ہر چیز باہر مل رہی تھی تو اپنی بیوی کو وہ کیوں سمجھتا؟ اس کے لیے تو بیوی کچھ بھی نہیں، ایک فضول مال ہے، اور وہ اس کی پسند کی بھی نہیں تھی، پسند بھی اس کی ماں کی تھی، تو پھر وہ کیوں کرتا؟ تو کہتے ہیں ککڑ کھے اڑائی اپنے سر پائی، مطلب عائشہ جٹی بھی میرے خیال میں نا اپنی خود دھجیاں بکھیر رہی ہے۔ باقی گالی گلوچ ہوئی ہے تو میں نے ابھی دیکھا کہ سلاخوں کے پیچھے اس کو بند کیا گیا کہ جی رجب بٹ نے اس کے اوپر کیس کر دیا، پتہ نہیں اب جھوٹ ہے کہ سچ ہے، اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ تو لیکن نا یہ باقی اپنی کہتے ہیں نا خود مٹی پلیت کر رہی ہے، کل کو کیا شادی کرے گی؟ اگر یہ شادی کرے گی تو کوئی بھی مرد، کسی بھی مرد کے دل میں اس کی عزت ہوگی؟ تو میرے خیال میں بہت غلط ہو رہا ہے، دفعہ کرے، اب لعنت بھیجے کہ وہ کہہ رہی ہے تم لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہو، میں تو نہیں سمجھتی، دیکھے آپ کے ساتھ اس نے برا کیا، آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی، بڑی دنیا اور ہے جو اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ شروع میں جو وہ ایک مدرسے والی بہن ہماری آئی تھی، اس پہ الزام، لڑائیاں جھگڑے ہوئے تھے، پھر ہماری اسٹرانگ عظمیٰ جو ہے وہ بھی ہماری ایک سمجھے یوٹیوبر ہیں، تو ان کے ساتھ ہوا تھا، تو بڑی دنیا ہے جو نہیں بھی اچھا سمجھتی، ہیٹر سپورٹر زیادہ تر لوگ اب ایمان کی وجہ سے بھی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں انسان ہے، اللہ پاک عیب سے پاک ہے، انسان تو عیبوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی لوگ پسند کرتے کوئی نہیں کرتے، اور ایمان کی وجہ سے اب زیادہ لوگ اس کے سپورٹر بھی ہیٹر بن گئے ہوئے ہیں۔ تو دیکھ لینا آپ بھی اپنی اللہ پاک پہ چھوڑ دیں اس چیز کو، اللہ پاک کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری جو عزت بنانے والا جو غلط ہوا ہے تو اس کا تو ہی انصاف بھی نہ مانگے، پتہ نہیں ہم کہاں غلط ہیں،
اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے اور اپنے گناہوں، بلکہ آپ نے بھی برابر کے گناہ کیے ہیں، وہ جو اگر انہوں نے کیا تو آپ بھی ایک سمجھدار بچی کو، اب دیکھیں منتہا کے ساتھ ہوا جو غلط ہوا، ایک معصوم بچی چیز لینے گئی تو اس کی عزت کی دھجیاں بکھیری گی، ان کا بیڑا غرق کرے اللہ پاک۔ آپ لوگوں نے بھی آمین کہنا اور پکڑے جائیں، اور بالکل جس طرح اس کے والدین کہہ رہے ہیں نا، چورستے میں کھڑا کر کے ان کو اس طرح کیا جائے کہ لوگوں کو آگے کرتے غیرت آئے کہ ہم مر جائیں گے، ہمیں دنیا مار دے گی، بلکہ میں تو کہتی ہوں وارثوں کو دے دیا جائے، ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کا تو وہ ہوتی ہے زیادتی، جب ایک لڑکی خود، یا خدا نہ ہوتا ہے جس طرح لڑکیوں کو اٹھا لیتے ان کے ساتھ غلطیاں، ایک لڑکی خود شادی کے بہانے مل کے یا بے غیرتیاں کر رہی ہے یا بے شرمیاں کر رہی ہے یا جو بھی کر رہی ہے، تو وہ تو برابر کی شریک ہے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ گئی ہیں تو ان کے جو وکیل صاحب نے بھی یہ باتیں کہی تھی کہ میں بالکل ہرگز بھی یہ نہیں کہوں گا کہ عائشہ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو باقی جی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کس کے عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالتا، جو اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں ان کو مس یوز کرتے ہیں، ان کو مطلب کہ بے حیائی یا بے غیرتی یا ان کے ساتھ ضلالت کر کے ان کو ضلالت کے دانے پہ کھڑا کر کے خود نکلنا چاہتے ہیں، کبھی اللہ پاک ان کے لیے راستے نہیں کھولتا۔ تو باقی جی یہ جو نئی فیک خبر آئی ہے، اللہ پاک بہتر جانتا ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ ساتھ میں اتنی خوبصورت اس لڑکی کی، وہ ایکٹر ہے ہمارے ڈراموں کی، اس کی تصویر لگائی ہوئی تھی کہ رجب بھٹ اس کے ساتھ شادی کرنے لگے، اور اگلے ہی لمحے کہہ دیا کہ نہیں جی نہیں، اس پہ الزام لگ رہے ہیں، تو ابھی تو اس نے نام نہیں لیا۔ تو وہ تو ایک ہی شادی کو اتنا برا سمجھ رہا ہے، اگر وہ کسی کو بیچارہ کوئی شادی کے نام پہ لینے بھی آتا ہے تو پری کی ماما بتائیں ذرا، وہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے شادی نہ کرو، یہ بربادی ہے، شادی آپ کو سکون نہیں لینے دیتی ہے، میں نے تو کیے تو میں تو بے سکون ہو گیا ہوں۔ ہاں جی، تو دیکھیں نا، وہ تو دینے والے کو بھی یہ پیغام دیتا ہے۔ تو باقی ابھی ویٹ اینڈ واچ، تو وہ بھائی صاحب ہیں، وہ بڑا مطلب یہ اس فکر کو جانتے ہیں، مطلب یہ جو مسلک ہے اہل تشیعوں کا، تو انہوں نے بتا دیا کہ ابھی اس نے طلاق نہیں دی، کبھی وہ ڈراموں والا سین ہوگا کہ کوئی بوڑھے بزرگ ملیں گے آ کے تو پھر وہ بچے سمجھائیں گے تو وہ پھر روئیں گے، تو کیا فائدہ، جو کوئی ہر بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس بندے کی کہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دن تھے ان کی زندگی انجوائے کرنے کے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ، بیوی بھی دیکھو میں نے ہزار بار کہا، بیوی کو بھی آگے اچھا شوہر مل جائے گا، اس کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی، رجب بھٹ کو بھی آگے اچھی بیوی مل جائے گی، اس کی بھی زندگی آسان ہوگی۔ یہ جو معصوم بچہ ہے نا، اس کو یہ نہیں چیزیں ملیں گی، ہیں جو اس بچے کے ساتھ ہو رہا ہے نا، کہ باپ کے ہوتے ہوئے وہ یتیموں والی زندگی گزارا۔ تو دیکھیں نا، اس نے جب کہا کہ میرا بیٹا یہ ہو، تو پھر آگے اس نے بھی آ کے کہا میں سنگل مدر ہوں، میں اپنے بیٹے کو خود سنبھال سکتی ہوں۔ تو ایسی ماں پھر اگر وہ خرچہ نہ لے تو میرے خیال میں، اگر وہ نام بھی نہ لینے دے تو میرے خیال میں وہ روک سکتی ہے، کیونکہ اس بندے کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنے بچے میں، نہ بیوی میں۔ اگر بچے میں ہوتے تو لوگ غلط کار بیویوں کو بھی رکھ لیتے کہ نہیں ہماری اولاد نہ رولے، لیکن اس کی تو ابھی ہمیشہ یہ تعریف ہی کرتے ہیں، ماں بھی کرتی ہے، ایک بہن نہیں کرتی، ماں بھی کرتی ہے، اور رجب بھٹ بھی کرتا ہے، لیکن پھر اس کے بھائی کی سزا، اس کا بھائی بھی بالکل اچھا نہیں ہے، میں تو بالکل بھی اس کو اچھا نہیں کہتی، وہ بھی پیسے کا بھی بھوکا ہے، فیم کا بھی بھوکا ہے، اور وہ اپنی بہن اس معصوم بچے کو نا یوز کر کے نا، تو وہ بھی بس پیسہ کمانا جانتا ہے، اس کو بھی میں اچھا نہیں کہوں گی۔ نہیں تو اگر اس کو سمجھ آ گئی تھی نا کہ میرے سوشل میڈیا پہ بیٹھنے سے میری بہن کا گھر خراب ہو رہا ہے، اور جس کو کہتا ہے وہ میری جان ہے، وہ میرا شہزادہ ہے، وہ میرا یہ ہے، وہ میرا وہ ہے، تو اس کو کبھی بھی وہ باپ سے دور کرنے کا باعث نہ بنتا۔ لیکن آج نہ اس کو بھی پتہ ہے، تھوڑا بہت میں آتا ہوں پیسہ کما لیتا ہوں، کوئی مجھے میری بہن کو گالی دیتے ہیں، کوئی مجھے گالی دیتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، کوئی کچھ، پھر مجھے بیچارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جی، جب مفتہ کمانے کی عادت پڑ جائے نا، کہ آؤ تو دو چار گالا کٹو تو دو چار گالا کھاؤ تے ہزارہ سے پیسہ لے کے تے چلے جاؤ، تو میرے خیال سے وہ پاگل نہیں کہ وہ محنت کرے، تو وہ جا کے سارا دن کسی اسکول پڑھائی یا کسی کالج پڑھائی، یا مطلب وہ کام کاج کرے، یا وہ کوئی جس طرح اپنے وہ خالہ کے گھر گئے تھے، ٹھیک ٹھاک وہ تھے لوگ، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نہ جی نہ، جب پھر مفت میں گالیوں کے عوض بھی پیسہ مل رہا ہے نا، تو میرے خیال میں کوئی بندہ پاگل نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ تو جی یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن جی ابھی بھی ہمارے ایک بھائی صاحب ہے، وہ اب بھی سارا بلیم آڈینس کو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہیٹروں سپورٹروں کی وجہ سے، وہ کون سا گھر ہے جو صرف دوسروں کی وجہ سے ٹوٹتا اور جڑتا ہے، میں تو اس کو گھر ہی نہیں کہتی جس کی بنیاد ہی پکی نہ ہو۔ بس یہ ساری چیزیں سوچنی چاہیے ہر انسان کو، کہ انہوں نے اپنا گھر خود دیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو خود دیکھنا ہے۔
تو جی یہ ساری باتیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا آپ لوگ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد. آپ ہماری دعاؤں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی. اللہ حافظ.